آنیا زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ جوڑے سر جھکائے فرش کو چھونے لگی تھی۔ اس کے کندھے بار بار ہل رہے تھے جیسے رو دھو کر تھک چکی ہو، مگر آنسو ابھی بھی رکے نہیں تھے۔ بڑے صوفے پر سلمان صاحب سنجیدہ اور غصے سے بھرے چہرے کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ان کے برابر میں اصغر صاحب اور کمرے کے کونے میں خواتین خاموش بیٹھی تھیں۔ سلمان صاحب کی بھاری آواز خاموشی کو چیرتی ہوئی نکلی۔ ہم نے زندگی میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ دن دیکھنے پڑیں گے۔ آنیا، تم نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ہمیں شرم آتی ہے تمہیں اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ بولو، کس یار کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہی تھی؟ ان کی آواز میں غصے سے زیادہ ایک ٹوٹا ہوا اعتماد بول رہا تھا۔ آنیا سر اٹھائے بغیر کپکپاتی آواز میں بولی، بابا مجھے معاف کر دیں، یہ سب میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں، میں وعدہ کرتی ہوں ایسا دوبارہ کبھی نہیں ہوگا۔ بابا وہ تصویریں بھی میری نہیں ہیں، مجھ پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے، آپ تو کم سے کم مجھ پر یقین کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سب سے زیادہ مجھے جانتے ہیں، میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہوں، کم سے کم تھوڑا تو بھروسہ رکھیں، میں اپنی بے گناہی ثابت کروں گی۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی اصغر صاحب بات کاٹتے ہوئے کرخت لہجے میں بولے، بھائی صاحب آپ اس ناہنجارہ سے بات کر کیوں رہے ہیں؟ فیصلہ سنائیے، مجھے بولیے، میں اس کا دماغ درست کرتا ہوں، جلد سے جلد بتائیے اس کا کیا کرنا ہے۔ میری اب بس ہو چکی ہے، میں مزید بدنامی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں تو کہتا ہوں ہمیں اسے زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ہمارے لیے ناسور بن چکی ہے، یہ ہمارے خاندان کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہی۔ ان کے الفاظ بجلی کی کڑک کی طرح کمرے میں گونج رہے تھے۔ تمام عورتوں نے دل تھام لیے تھے۔ آنیا گھبرا کر فوراً بولی، نہیں چاچو، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تصویر وہ صرف آپ لوگوں کو بھیجی گئی ہے تاکہ مجھے بدنام کیا جائے۔ میں قسم کھا کے کہتی ہوں وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ یقین کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ سب ایک جھوٹ ہے، ڈھونگ ہے، وہ تصویریں میری نہیں ہیں، میں آپ لوگوں کا خون ہوں، کم سے کم مجھ پر بھروسہ کریں۔ کیا میں ایسا غلط کام کر سکتی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ اتنی بے اعتباری ٹھیک نہیں ہے۔ جب حقیقت آپ سب کے سامنے آئے گی تب آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ لوگ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی شائستہ بیگم سخت لہجے میں بولی، اگر اسے معافی دی گئی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ سلمان صاحب، اسے سزا دینی ہی ہوگی، یہ ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہی، اس کے اوپر ذرا بھی رحم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، پورا خاندان مجھ پر باتیں بنا رہا ہے، سب میری تربیت پر انگلی اٹھا رہے ہیں صرف اس منحوس کی وجہ سے۔ میری اب بس ہو چکی ہے، اس کو ہر حال میں سزا دی جائے گی۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ سب کی باتیں سن کر سلمان صاحب جیسے پتھر کی مورت بن گئے تھے۔ ان کا چہرہ سخت، آنکھوں میں ایک عجیب سی شفاف خاموشی۔ انہوں نے ایک نظر روتی ہوئی اپنی بیٹی پر ڈالی جس میں شفقت کا کوئی سایہ باقی نہیں تھا۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی اور بلند آواز میں اپنی بیگم کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، بس سب خاموش ہو جاؤ، اب مزید تماشے کی میرے پاس کوئی گنجائش نہیں بچی۔ شائستہ، جاؤ اسے نکاح کے لیے تیار کرو۔ نہ میں اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کر سکتا ہوں، نہ اسے معاف کر سکتا ہوں۔ ہاں، لیکن اب یہ ہمارے خاندان کے ساتھ رہنے کے لائق نہیں رہی، تو اس لیے اب اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج میں اس کا نکاح کروا کر اسے اپنے خاندان سے بے دخل کر دوں گا۔ آج سے یہ میرے لیے مر چکی ہے۔ ان کا لہجہ مدھم مگر زہریلا سا تھا، جیسے ہر لفظ خنجر کی نوک پر رکھا ہو۔ تمام لوگ حیرت زدہ ہو گئے تھے۔ آنیا بھی بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ مزید بولے، ابھی اور اسی وقت میں اس کا نکاح ہمارے ڈرائیور مبشر سے کرواؤں گا اور نکاح کے فوراً بعد اسے اس کے گاؤں روانہ کر دوں گا۔ معلوم ہوا ہے وہ شادی کا خواہش مند ہے، اسی لیے بہتر ہے جلد سے جلد اس لڑکی کا بندوبست کر دیا جائے، کیونکہ اب یہ ہمارے خاندان کے لیے ناسور بن رہی ہے۔ یہ سنتے ہی کمرے میں جیسے ایک سرد لہر دوڑ گئی تھی۔ آنیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا، ہونٹ کپ کپانے لگے تھے، آواز نکلنے میں چند لمحے لگے اور وہ بے اختیار بولی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اتنی چھوٹی سی غلطی پر اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ بابا، یہ ظلم مت کریں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، یہ غلط ہے۔ اس کی آواز بھرا رہی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کچھ غلط نہیں کروں گی، میں نے صرف ایک شخص سے محبت کی تھی اور اس نے مجھے دغا دیا، لیکن میں قسم کھا کر کہتی ہوں اب آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گی۔ وہ روتے روتے قریب آ گئی اور دونوں ہاتھ جوڑ لیے، خدا کے لیے بابا مجھے معاف کر دیں،
میں اب دوبارہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی، کبھی آپ کا سر نہیں جھکاؤں گی۔ خدا کے لیے مجھے بخش دیں بابا، میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ میں کسی ڈرائیور سے شادی نہیں کروں گی، سارا سچ آپ کے سامنے آ جائے گا، مجھے تھوڑی مہلت دیں۔ پھانسی پر چڑھے ہوئے شخص کو بھی ایک آخری موقع دیا جاتا ہے، اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ بابا، مجھے آخری خواہش کے ذریعے اپنا سچ سامنے لانے کی مہلت دی جائے۔ اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے، مگر سلمان صاحب کے چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ اس نے ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور ایک بار پھر گڑ گڑا کر بولی، بابا پلیز، میں آپ کی عزت بحال کرنے کے لیے کچھ بھی کر لوں گی، بس یہ مت کریں۔ آپ کے سامنے میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بلکہ جس نے آپ کو غلط الفاظ کہے ہیں وہ سب اپنی غلطی پر شرمسار ہو کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ صرف مجھے ایک موقع دے دیں سچ سامنے لانے کا۔ میں بے قصور ہوں، آپ کو بلا وجہ مجھ سے بدظن کیا جا رہا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ مگر سلمان صاحب نے فوراً پاؤں جھٹک کر پیچھے کھینچ لیے۔ ان کی آواز اب پہلے سے زیادہ بلند اور سخت ہو گئی تھی۔ مر گئی ہو تم آج سے میرے لیے، میرا تم سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں۔ تم نے سارے جہان میں میرا سر جھکا دیا ہے، میرا مان توڑ دیا ہے۔ تم نے وہ کیا ہے جو میرا دشمن بھی کبھی نہیں کرتا۔ میں تمہیں کبھی زندگی میں اپناؤں گا نہیں۔ آج سے تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مر چکی ہو۔ اب دفع ہو جاؤ، نکاح کر کے تمہیں دفنانے کا انتظام کر رہا ہوں۔ آئینہ نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ بابا ایسا نہیں ہے، آپ بس ایک بار میرا یقین کر لیں، آپ بہت پچھتائیں گے بابا۔ میں بس وہ گرجے، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب اسی وقت۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میری زبان؟ جاؤ یہاں سے۔ ان کا یہ جملہ آخری ہتھوڑا تھا جو آنیہ کے سامنے حوصلے کو توڑ گیا تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے فرش پر بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، لیکن اس کی ماں فوراً آگے بڑھی اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ چلو، اب جتنی سر میں خاک ڈال لی تھی تم ڈال چکی ہو، اٹھو، زیادہ تماشا نہیں بناؤ۔ ماں کی آواز میں ایک سختی تھی، مگر آنکھوں میں عجیب سا تناؤ چھپا ہوا تھا۔ وہ ماں تھی، ان کا دل اپنی اولاد کو ایسی تکلیف میں دیکھ تڑپ رہا تھا، لیکن وہ بے بس تھی۔ آنیہ نے جھٹکے سے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے، میں بابا سے بات کروں گی۔ بابا، بابا میری بات سنیں۔ وہ چیختے ہوئے اپنے باپ کی طرف لپکنے لگی، مگر شائستہ بیگم نے پوری طاقت لگا کر اسے پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں، جو کرنا تھا تم کر چکی ہو، چلو یہاں سے۔ کمرے میں باقی بیٹھے لوگ خاموش تماشائی بنے رہے تھے، کسی کے چہرے پر ہمدردی کا شعبہ تک نہ تھا، سب جیسے اپنے اپنے فیصلے دے چکے تھے۔ صوفے کے کونے پر بیٹھا اصغر صاحب طنزیہ مسکراہٹ لیے یہ منظر دیکھ رہے تھے، جیسے ان کا غصہ بھی بھتیجی کی اس ذلت سے ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ آنیہ کے قدم فرش پر گھسٹتے جا رہے تھے، ہاتھ دیوار اور فرنیچر کو پکڑنے کی کوشش میں بار بار پھسل رہے تھے۔ وہ اب بھی رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر اس کی ماں نے اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے دہانے تک پہنچا دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا اگر وہ وہاں ٹھہرتی اسے مزید ایسے لفظوں کا سامنا کرنا پڑتا جو اسے کبھی بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، اسی لیے انہوں نے مزید وہاں اسے نہیں روکا تھا۔ سلمان صاحب نے ایک لمحے کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، وہ وہیں بیٹھے رہے جیسے یہ سب معاملہ ان کے لیے طے شدہ ہو، اور اب ان کی نظر میں بیٹی کا وجود ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں صرف آنیہ کے رونے کی آواز باقی رہ گئی تھی، جو آہستہ آہستہ دروازے کے باہر مدھم ہوتی گئی، اور آخر کار ڈرائنگ روم میں ایک گمبھیر خاموشی چھا گئی۔ اس کے جانے کے بعد سلمان صاحب نے مبشر کو بلانے کا پیغام بھیج دیا تھا۔ تقریباً 15 منٹ بعد ڈرائنگ روم کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور مبشر داخل ہوا۔ اس کی موجودگی نے کمرے کی فضا کو بدل دیا تھا۔ اونچا لمبا قد، مضبوط جسم، سانولا مگر نکھرا ہوا رنگ، اور آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی۔ کہنے کو وہ گھر کا ڈرائیور تھا، مگر لباس صاف ستھرا، تراش خراش عمدہ، اور چال میں ایک ایسا وقار جو ڈرائیوروں میں دکھائی نہیں دیتا۔ وہ خاموشی سے چند قدم اندر آیا، دونوں ہاتھ جوڑ کر دھیمی آواز میں بولا، السلام علیکم۔ سلمان صاحب، آپ نے مجھے یاد کیا؟ کوئی کام تھا؟ اس کی آواز میں نہ جھجک تھی، نہ ضرورت سے زیادہ نرمی، بس ایک سیدھا سنجیدہ لہجہ۔ سلمان صاحب نے اسے سرتا پا دیکھا اور کرسی کی پشت سے ٹیک ہٹاتے ہوئے بولے، کیا عمر ہے تمہاری؟ انہوں نے بات کو گھمانے کے بجائے سیدھا بات کو مدعے سے جوڑا تھا۔ ان کے لیے ابھی اپنی بیٹی کو رخصت کرنا بے حد ضروری تھا۔ مبشر نے ایک لمحے کو ان کی طرف دیکھا، پھر نظریں نیچی کرتے ہوئے آہستہ سے بولا، 30 سال۔ اس کو حیرانگی ہوئی تھی، کیونکہ نوکری پر رکھتے وقت بھی انہوں نے عمر کا حساب کتاب نہیں لیا تھا۔
وہ مزید بولے، شادی ہو گئی ہے تمہاری؟ سلمان صاحب نے اگلا سوال داغا۔ مبشر نے نفی میں سر ہلایا، کچھ کہنے سے اس نے گریز ہی کیا تھا۔ وہ مزید بولے، تم نے کہاں تک پڑھائی کی ہے اور ابھی؟ سلمان صاحب شاید مزید کچھ اور بھی کہنا چاہتے تھے کہ اچانک اصغر صاحب نے بات کاٹ دی، لہجہ تیز اور تحقیر امیز۔ اس نے پڑھائی کی ہو یا نہیں کی ہو، ہمیں کیا لینا دینا، اصل بات کریں، زیادہ بات کو تول نہیں دیں۔ ہمیں اسے ایک اچھے گھر میں نہیں بیاہنا، ہم اسے سزا دے رہے ہیں تو سزا ایسے ہی دی جاتی ہے۔ سلمان صاحب فوراً بولے، ہاں بے شک ہم اسے سزا دے رہے ہیں، لیکن یہ سب پوچھنا بے حد ضروری ہے۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی اصغر صاحب بولے، بس کریں بھائی صاحب، اور مزید ہمدردی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ احسان ماننا چاہیے آپ کی بیٹی کو کہ ہم اسے رخصت کر رہے ہیں، ورنہ جو غلطی اس نے کی ہے اس جیسی ناہنجارہ کا قتل کر دینا چاہیے۔ آپ کی بیٹی نے جو چاند چڑھایا ہے اس کے نصیب میں یہ آ رہا ہے تو یہ بھی غنیمت ہے۔ پھر مبشر کی طرف مڑ کر بولے، اے لڑکے، میں زیادہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کا عادی نہیں ہوں، سیدھی دو ٹوک بات کرتا ہوں۔ 3 مہینے سے ہمارے پاس کام کر رہے ہو، اگر ہمارا نمک کھا رہے ہو، اب وقت آ گیا ہے ہمیں تم سے فائدہ ملے، اور اگر تم نے ہمیں فائدہ نہیں دیا تو یاد رکھنا سزا تمہیں بھی دی جائے گی۔ کمرے میں موجود سب لوگ سن رہے تھے۔ اصغر صاحب کے لہجے میں فیصلہ پہلے سے طے تھا، آج میں اور میرا بھائی تم سے اس گھر کی بیٹی کا نکاح کریں گے، آنیہ کا۔ تم اسے لے کر یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ گے، بدلے میں ہم تمہیں 20 لاکھ روپے دیں گے، اور اگر یہ بھی کم لگے تو اور دے سکتے ہیں، لیکن اس لڑکی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، اس بات کا تم خیال رکھو گے۔ اگر وہ پلٹ کر آنے کی کوشش بھی کرے گی تو تم اسے نہیں آنے دو گے، تم اسے لے کر یہاں سے دور جاؤ گے۔ مبشر کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرانی اور ناگواری کا ملا جلا تاثر آیا۔ چند لمحے بعد وہ نہایت سنجیدگی سے بولا، میں کسی بھی لڑکی سے اس طرح نکاح نہیں کر سکتا، میرے اپنے اصول ہیں، آپ لوگ مجھ پر اس طرح زور زبردستی نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کا نمک نہیں کھایا، میں یہاں صرف اور صرف نوکری کرتا ہوں جس کی مجھے اجرت ملتی ہے۔ آپ لوگ مجھ پر اپنے گھر کی بیٹی کو اس طرح مسلط نہیں کر سکتے۔ غلطی انہوں نے کی ہے، سزا صرف انہیں دی جائے، مجھے نہیں، کیونکہ میں بے قصور ہوں۔ اصغر صاحب کی کن پٹیاں غصے سے سرخ ہو گئیں، وہ کرسی سے ذرا سا آگے جھک کر دھاڑے، بھاڑ میں گئے تمہارے اصول، اگر تم نے ہماری بات نہیں مانی تو یاد رکھنا تمہیں بھی ختم کر دیں گے اور اسے بھی۔ یہ ہمارے لیے مشکل کام نہیں ہے، تمہارے سامنے ہی اس کو گولی ماری جائے گی اور پھر تمہیں بھی ختم کر دیا جائے گا تاکہ چشمدید گواہ نہ رہے۔ مبشر نے ایک لمحے کو مٹھیاں بھینچ لیں، جیسے ضبط کی آخری حد تک پہنچ رہا ہو۔ اس کے بازوؤں کی رگیں ابھر آئیں، مگر اس کی آواز ابھی بھی دبی ہوئی تھی۔ آپ لوگ زبردستی کر رہے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو انہیں سدھارنے کا موقع دیں۔ اس طرح زور زبردستی کر کے اپنی بہن بیٹی کو ذلیل و رسوا کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ آپ لوگوں کو ہمارا دین سکھاتا ہے؟ اصغر صاحب نے طنزیہ کہا لگایا، سدھارنے کا موقع؟ تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے؟ آخری بار پوچھ رہا ہوں، نکاح کر رہے ہو یا ہم تیاری کریں تمہیں ختم کرنے کی؟ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی پھیل گئی۔ مبشر نے آہستہ سے گردن جھکا لی، آنکھوں میں ایک بھاری سا بوجھ اور ہونٹوں پر تلخی کے سائے۔ پھر وہ گہرا سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اس کے بس میں تھا وہ آرام سے نکل جاتا، کوئی اس کو چھو بھی نہیں پاتا، مگر فی الوقت اس نے چپ رہنے میں عافیت جانی تھی۔ کسی کے چہرے پر رحم یا نرمی نہیں آئی، بس ایک سرد اطمینان کہ فیصلہ سن لیے گئے تھے۔ مبشر خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، مگر اس کی نظریں فرش پر جمی تھیں۔ بلا وجہ اس پر یہ مصیبت پائی تھی، لیکن وہ اب خاموش ہی تھی۔ نکاح کا انتظام سادگی سے کیا گیا تھا۔ وہ باہر جانا چاہتا تھا، لیکن اصغر صاحب نے اسے وہیں پر بٹھا دیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد مولوی صاحب اور باقی گواہ وغیرہ آ چکے تھے۔ دوسری جانب آنیہ کا کمرہ اس وقت ایک قید خانے کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ کھڑکی کے پردے گرا دیے گئے تھے، روشنی مدھم اور فضا میں گھٹن سی چھائی ہوئی تھی۔ بستر کے کنارے پر وہ سفید جوڑے میں بیٹھی تھی، لال دوپٹہ اس کے چہرے پر ڈھیلا سا پڑا تھا، آنکھیں مسلسل بہہ رہی تھیں اور دوپٹے کے کنارے نم ہو چکے تھے۔ میک اپ نام کی کوئی تیاری نہیں تھی، بس چند لمحے پہلے اس نے چہرہ دھویا تھا، مگر رونے کی وجہ سے اس پر اور بھی اداسی کے دھبے نمایاں تھے۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال بار بار چبھ رہا تھا، وہ ایک رئیس باپ کی بیٹی تھی اور آج اسے زبردستی ایک ڈرائیور کے ساتھ بیاہا جا رہا تھا۔ یہ اس کی عزت، اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم تھا، جو وہ چاہ کر بھی کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی تھی۔ وہ ان سب کو روکنا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا
ایک وقت بعد حقیقت سامنے آ جائے گی، اس کی سچائی سب کو معلوم ہو جائے گی، مگر کوئی سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ مبشر کو آج تک اس نے نہیں دیکھا تھا، وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں جاتی تھی، اور وہ بھی نیا نیا آیا تھا، زیادہ تر آفس کے کام ہی کرتا تھا، اسی لیے آج تک اس کا سامنا مبشر سے نہیں ہوا تھا۔ اس کو یہ بھی پریشانی لاحق تھی کہ نہ جانے وہ شخص کیسا دکھتا ہوگا۔ کچھ دیر گزری تھی جب دروازہ ہلکے سے کھٹکا اور بغیر انتظار کیے کھل گیا۔ اندر سب سے پہلے مولوی صاحب داخل ہوئے، ان کے پیچھے اصغر صاحب اور سلمان صاحب آئے، جن کے چہرے پر وہی کرختگی اور غرور تھا۔ کمرے میں پہلے ہی اس کی ماں، چچی اور 2-3 خواتین بیٹھی تھیں، سب خاموش اور سخت چہروں کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھیں۔ مولوی صاحب نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر اپنا رخ سلمان صاحب کی طرف کیا جو دروازے کے قریب کھڑے تھے۔ سلمان صاحب، نکاح کی اجازت ہے؟ آپ کہیں تو شروع کریں۔ انہوں نے عام مولویوں کی طرح باپ سے رضامندی لینا ضروری سمجھا تھا۔ سلمان صاحب نے بنا کوئی تاثر بدلے سر ہلایا۔ ہاں، اجازت ہے۔ سلمان صاحب کسی بھی کیفیت سے دوچار نہیں تھے، نہ انہیں افسوس ہو رہا تھا، نہ انہیں خوشی ہو رہی تھی، بس وہ چپ چاپ کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے آئینے کی طرف رخ موڑا، لہجہ رسمی مگر واضح تھا۔ آنیہ سلمان احمد، آپ کا نکاح مبشر خان ولد نعیم خان سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ آنیہ دوپٹے کے نیچے سے سر جھٹکتے ہوئے بولی، مجھے یہ نکاح قبول نہیں ہے بابا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اس کی آواز میں خوف اور فریاد دونوں شامل تھے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں کبھی آپ کو دوبارہ مایوس نہیں کروں گی۔ بابا، ایسا ظلم مت کریں، میری شادی کسی ڈرائیور سے مت کریں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے۔ آپ کچھ تو سوچئے میرے بارے میں آپ کا خون ہوں، آپ کی اولاد ہوں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ سلمان صاحب کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی نرمی نہیں آئی تھی۔ وہ تیز لہجے میں بولے، اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، بولو قبول ہے یا نہیں؟ انہیں اس کے آنسو، اس کی لرزتی ہوئی آواز، اس کی تکلیف کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ آنیہ کے ہونٹ کپ کپانے لگے، آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے دوپٹے کو بھگو رہے تھے۔ بابا، آپ اچھا نہیں کر رہے میرے ساتھ، وہ تصویر بھی میری نہیں ہے، وہ جھوٹ ہے، آپ ایک دفعہ اسے غور سے تو دیکھیے، اس کی جانچ تو کروائیے۔ آپ بلا وجہ بنا تصدیق کے مجھ پر الزام لگا رہے ہیں۔ اصغر صاحب نے بات کاٹ دی، ان کا لہجہ پہلے سے زیادہ دھمکی آمیز تھا۔ قبول کر رہی ہو یا میں ابھی بندوق نکالوں؟ ان کا دماغ خراب ہو رہا تھا، وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آنیہ کی سانس رک سی گئی، اس نے بے بسی میں آنکھیں بند کیں اور روحانسی آواز میں 3 بار بولی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا اور کاغذ پر نکاح کی کارروائی مکمل کرنے لگے۔ کمرے میں موجود خواتین خاموش رہیں، جیسے یہ منظر دیکھنا ان کے لیے معمول ہو۔ چند ہی منٹ بعد سب ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے۔ وہاں مبشر پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، سفید شلوار قمیض میں، مگر اس کے چہرے پر خوشی یا اطمینان کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ سیدھا بیٹھا، نظریں جھکائے، سنجیدگی سے انتظار کر رہا تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے قریب آ کر رسمی سوال کیا، مبشر خان ولد نعیم خان، آپ کا نکاح آنیہ سلمان احمد سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مبشر نے دھیرے سے سر اٹھایا، ایک لمحے کو مولوی صاحب کی آنکھوں میں دیکھا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، قبول ہے، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا، قبول ہے؟ تیسری بار رسمی سوال ہوا اور مبشر نے اسی سنجیدگی اور مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ کارروائی مکمل ہوتے ہی کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ کسی کے چہرے پر خوشی نہیں تھی، بس ایک بوجھل سی سنگینی، جیسے سب جانتے ہوں کہ یہ نکاح صرف ایک انجام ہے، آغاز نہیں۔ لاؤنج میں سب لوگ خاموشی سے کھڑے تھے، جیسے کسی فیصلے کے آخری مرحلے کا انتظار کر رہے ہوں۔ باہر شام کا دھندلکا اتر رہا تھا، مگر اندر کی فضا پہلے ہی اتنی بھاری تھی کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ آنیہ کو پہلے بلایا گیا تھا، لیکن وہ کمرے سے نہیں نکلی۔ سلمان صاحب کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ وہ خود تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھے، دروازہ دھڑم سے کھولا اور بنا کچھ کہے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ کر باہر گھسیٹنے لگے۔ آنیہ نے مزاحمت کی، قدم پیچھے کھینچے، مگر ان کی گرفت آہنی تھی۔ اس کے دوپٹے کا پلو زمین پر گھسیٹتا جا رہا تھا اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو تر کر رہے تھے۔ کچھ لمحوں بعد وہ لاؤنج میں داخل ہوئے اور ایک جھٹکے سے آنیہ کو گھسیٹ کر مبشر کے قدموں میں دھکیل دیا۔ آنیہ سنبھل بھی نہیں پائی تھی اور گھٹنوں کے بل گر گئی تھی۔ سلمان صاحب کا لہجہ زہر آلود تھا، لے جاؤ اسے مبشر، اس گند کی پوٹلی کو، اور کہیں جا کے ختم کر دینا۔
اس نے ہمارے خاندان کی عزت پر داغ لگایا ہے۔ میرا بس چلے تو میں اس ناہنجار کو ابھی ختم کر دوں، لیکن کیا کریں، بس ہی تو نہیں چلتا۔ کمرے میں موجود سب کے چہرے جیسے پتھر کے بن گئے تھے۔ کسی کو بھی آنیہ کا رونا نظر نہیں آ رہا تھا۔ کل تک یہ لوگ اس کی ایک ہلکی سی چیخ پر لرز اٹھتے تھے، اور آج وہ رو رہی تھی، گڑ گڑا رہی تھی، ان سے اپنی معافی کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ مبشر نے آہستہ سے قدم آگے بڑھائے، پھر جھک کر دونوں ہاتھوں سے آنیہ کے بازو تھامے اور اسے آہستہ آہستہ اپنے پورے قد کے ساتھ کھڑا کیا۔ آنیہ نے پہلی بار اسے قریب سے دیکھا تھا۔ ڈرائیور ہونے کے باوجود اس کی شخصیت میں ایک عجیب کشش اور وقار تھا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں بے اختیار خیال آیا تھا، ڈرائیور اتنے حسین ہوتے ہیں یا میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں؟ مبشر نے آنیہ کو سہارا دیتے ہوئے سب کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں عجیب سختی تھی۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے بولا، معذرت کے ساتھ، لیکن آپ میری بیوی کو اس طرح نہیں بول سکتے۔ یہ گند کی پوٹلی نہیں ہے، یہ آپ کی فیملی ممبر ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے غلطی نہیں کی، بے شک غلطی کی ہے، لیکن آپ اس کے خاندان والے ہیں۔ اگر آپ مضبوط ہوتے تو آپ کی بہن یا بیٹی اس طرح کسی غیر مرد کے قدموں میں نہیں پھینکی جاتی، بلکہ آپ لوگ اس کا ہاتھ تھام کر اسے کھڑا کرتے۔ مرد وہ نہیں ہوتا جو اپنی عورت کو ذلیل ہونے کے لیے غیر لوگوں کے سامنے کھڑا کر دے۔ مرد وہ ہوتا ہے جو اپنے گھر کی عورت کا بازو بنے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولے، ہاں تم غلط نہیں ہو، تمہارے ساتھ غلط ہوا ہے، تم نے گناہ نہیں کیا، تم نے صرف ایک غلطی کی ہے جس کا خمیازہ ہم سب بھگتیں گے، تم اکیلے نہیں۔ سب لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، مگر کسی نے کچھ نہ بولا تھا۔ کئی عورتوں نے رشک بھری نظروں سے آنیہ کو دیکھا تھا، جو رسوا ہو کر بھی عزت کی چادر میں ڈھانپ دی گئی تھی۔ مبشر کی آواز میں اب اور زیادہ وزن آ گیا تھا۔ ہم خود اپنے خاندان کی عورتوں کو ایسے قدم اٹھانے پر مجبور کرتے ہیں، کیونکہ ہم کبھی وہ محبت، وہ اعتماد دیتے ہی نہیں جو وہ ہم سے چاہتی ہیں، اور پھر وہ باہر کے مردوں میں محبت ڈھونڈتی ہیں، اور اکثر وہاں انہیں بھیڑیے مل جاتے ہیں جو ان کی عزت اور شخصیت دونوں کو نوچ کر کھا جاتے ہیں۔ آنیہ نے حیران نظروں سے مبشر کو دیکھا تھا۔ بھلا کوئی اس کے لیے بھی ایسے کھڑا ہو سکتا تھا؟ مبشر اس کے کندھے پر مضبوط ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، لیکن اب یہ عورت میرے خاندان کی ہو چکی ہے، اس لیے سن لیں، یہ کوئی گند کی پوٹلی نہیں بلکہ میری بیوی ہے۔ اور رہی آئندہ ملاقات کی بات، جب تک آپ سب عزت کے ساتھ اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور اسے اپنائیں گے نہیں، تب تک یہ آپ لوگوں سے کبھی نہیں ملے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس نے سب کو ایک ایک کر کے دیکھا، پھر صاف لفظوں میں بولا، خدا حافظ۔ یہ کہتے ہی اس نے آنیہ کو اپنے ساتھ مضبوطی سے تھاما اور باہر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آنیہ حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یہ جلد بازی کا نکاح اس کے لیے اتنا مفید ثابت ہو جائے گا، جس طرح اس نے سب کے درمیان اسے عزت سے تھاما تھا۔ یہ کوئی غیرت مند مرد ہی کر سکتا تھا۔ وہ اس لیے سیدھا بس اڈے کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اپنے علاقے کا ٹکٹ وغیرہ لے کر وہ اب خاموشی سے گاڑی میں چڑھ گیا تھا۔ بس کا اندرونی ماحول خاموشی میں لپٹا ہوا تھا۔ آنیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر آنکھوں کے سامنے دھندھا منظر تھا، کیونکہ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ چہرے پر لالی اور آنکھوں میں نمی اس کے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ مبشر چند لمحے تک اسے یوں ہی دیکھتا رہا، پھر جیب سے ایک صاف سفید رومال نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرم مگر گھمبیر لہجے میں بولا، زندگی بہت گھٹن ہوتی ہے آنیہ، لیکن زندگی کو آسان بنانا بھی انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ یہ رونا دھونا صرف اور صرف وقت کا ضائع کرنا ہے۔ وہ چونکی مگر کچھ بولی نہیں۔ مبشر نے رومال اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور بات جاری رکھی، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے اور تم بدلے میں اسے معاف کر دو تو یہ یاد رکھو، یہ تمہاری سب سے بڑی کمزوری ہے۔ اور یہ جو آنسو ہیں، یہ انسان کو بے بس کر دیتے ہیں، کبھی بھی مضبوط نہیں کرتے۔ اس لیے بلا وجہ رونا میری نظر میں صرف اور صرف وقت کا ضائع کرنا ہے اور خود کو نقصان پہنچانا۔ آنیہ نے ہلکا سا سر اٹھایا، اس کے چہرے پر حیرت اور الجھن کا امتزاج تھا۔ مبشر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بولا، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان آنسوؤں کو صاف کر لو، اور جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے ان آنسوؤں کو اپنی طاقت بنا لو، تاکہ ایک دن تم اس ظالم کو برباد کر سکو، اس کو اس کی اوقات یاد دلا سکو کہ کوئی بھی شخص تمہاری زندگی تباہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہیں رسوا نہیں کر سکتا، تم مضبوط ہو اور ہمیشہ مضبوط رہو گی۔ اس کے الفاظ آنیہ کے دل میں جیسے تیر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔
وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف مڑی جیسے اس کے بارے میں کچھ پوچھنے والی ہو، مگر اسی لمحے بس جھٹکے سے رک گئی۔ ڈرائیور نے ہارن بجایا اور سامنے سڑک پر ایک چیک پوسٹ نظر آئی۔ مبشر نے کھڑکی سے باہر جھانکا اور پھر آنیہ کی طرف مڑتے ہوئے بولا، چلو ادھر اترتے ہیں، آگے سے ہم میری گاڑی میں جائیں گے۔ اس نے حیران ہو کر دیکھا تھا، میری گاڑی؟ وہ بھی ایک چیک پوسٹ پر؟ وہ تھوڑا حیران ہوئی تھی، جبکہ وہ کہتے ساتھ ہی اپنی سیٹ سے اٹھا اور بغیر مزید کچھ کہے نیچے اتر گیا۔ آنیہ نے ایک لمحہ ہچکچاہٹ میں گزارا، مگر پھر وہ بھی اس کے پیچھے اتر آئی۔ جیسے ہی وہ نیچے پہنچی، پیچھے سے بس کا دروازہ بند ہوا اور بس تیزی سے آگے نکل گئی۔ سڑک سنسان تھی۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چند لمحے بعد دو بڑی سیاہ گاڑیاں ان کے قریب آ کر رکیں۔ ان گاڑیوں کی حالت، ان پر لگے سرکاری نمبر پلیٹس اور چمکدار حالت دیکھ کر آنیہ کا دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پہلی گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے 4 فوجی جوان باہر نکلے۔ وہ سیدھے مبشر کی طرف بڑھے، ایک دم سیدھے کھڑے ہوئے اور سب نے ایک ساتھ سیلیوٹ کیا۔ ویلکم سر، ہم آپ کا ہی انتظار کر رہے تھے۔ آنیہ کی آنکھیں اور زیادہ کھل گئیں۔ وہ دم بخود کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ مبشر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سیلیوٹ کا جواب دیا اور بولا، شکریہ۔ چلیں، یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ آنیہ کو سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ذہن میں بار بار سوال دہرا رہی تھی، یہ فوجی جوان مبشر کو سر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کے سامنے اتنی عزت سے کیوں کھڑے ہیں؟ اور یہ سب اسے دیکھ کر کیسے فوراً متحرک ہو گئے؟ مبشر دوسری گاڑی کی طرف بڑھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر آہستہ سے فرنٹ ڈور کھولا اور نرمی سے بولا، بیٹھو۔ آنیہ نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو بغور پڑھا، مگر وہاں صرف سنجیدگی اور وقار تھا۔ پھر بغیر کچھ کہے وہ آہستگی سے آگے بڑھی اور فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ مبشر دوسری طرف جا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ گاڑی کے اندر خاموشی چھا گئی، مگر باہر کا منظر آنیہ کے لیے بالکل نیا اور الجھا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے سوالوں کا جواب آسان نہیں ہوگا، اور مبشر وہ شخص نہیں لگتا تھا جو فوراً سب کچھ بیان کر دے۔ گاڑی آہستہ آہستہ چیک پوسٹ سے گزر رہی تھی، اور آنیہ کے دل میں صرف ایک ہی خیال گونج رہا تھا، یہ شخص آخر ہے کون؟ گاڑی کے اندر ہلکی سی ایئر کنڈیشن کی ہوا چل رہی تھی۔ باہر سڑک پر درختوں کی قطاریں تیزی سے پیچھے کی طرف بھاگتی محسوس ہو رہی تھیں۔ سامنے ونڈ اسکرین سے سورج کی کرنیں دھیرے دھیرے اندر آ رہی تھیں، لیکن اندر کا ماحول عجیب حد تک سنجیدہ تھا۔ آنیہ اپنی سیٹ پر تھوڑی مڑی ہوئی، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے، نظریں سیدھی مبشر پر گاڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ وہ گاڑی چلا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کے کونے سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اسے پرکھ رہی ہے، جیسے کوئی جواب مانگ رہی ہو۔ چند لمحے گزرے تو وہ دھیمی مگر یقین دہانی دینے والے لہجے میں بولا، تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم محفوظ ہاتھوں میں ہو، اسی لیے پریشان ہونا چھوڑ دو اور ریلیکس ہو کر ٹیک لگا لو۔ اس کی نظریں سڑک پر جمی رہی تھیں، مگر الفاظ سیدھے اس کے دل تک اتر گئے تھے۔ وہ مزید بولا، تم سے صرف ایک بات کہوں گا، ہمیشہ اپنی عزت نفس کی حفاظت کرنا، کوئی تیسرا شخص دوبارہ آ کر تمہاری زندگی برباد نہ کرے، اس بات کا خیال رکھنا، کیونکہ ہر بار قسمت اچھی نہیں ہوتی۔ آئینہ نے نظریں جھکائیں، پھر ایک دم جیسے کوئی سوال اندر سے ابلا ہو، وہ بولی، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، اور امید کرتی ہوں آپ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ مبشر نے مختصر سا سر ہلایا، جیسے اجازت دے رہا ہو۔ اتنا سمجھ گئی ہوں مبشر، آپ محض ایک معمولی ڈرائیور نہیں ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی کپکپاہٹ تھی، مگر آنکھوں میں یقین۔ وہ فوجی جوان آپ کو سیلیوٹ کر رہے تھے، اور آپ کی باتوں کا انداز، آپ ایک ان پڑھ ڈرائیور نہیں لگتے۔ آپ سچ سچ بتائیے، آپ کون ہیں؟ مبشر کے چہرے پر لمحہ بھر کو ایک سختی سی دھر آئی۔ وہ بغیر دیکھے بولا، بہتر ہوگا تم صرف اور صرف اپنی ذات تک محدود رہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم میری زندگی میں دخل اندازی کرو، کیونکہ میری زندگی میں دخل اندازی تمہیں صرف اور صرف الجھائے گی، اور میں نہیں چاہتا تم کسی بھی مشکل میں آؤ۔ آنیہ نے فوراً جواب دیا، میں دخل اندازی نہیں کر رہی، میں صرف پوچھ رہی ہوں کہ آپ کوئی فوجی ہیں؟ یقیناً آپ کو میری زندگی کا بھی سب کچھ پتہ ہوگا۔ جبھی آپ نے مجھ سے نکاح کیا، اس کی آواز بھرا گئی، میں صرف یاور کو پسند کرتی تھی، میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اور وہ تصویریں؟ وہ اس سے پہلے کہ وہ جملہ مکمل کرتی، مبشر نرمی مگر قطعیت سے بولا، میں جانتا ہوں وہ تصویریں ایڈٹ شدہ تھیں۔ پرسکون ہو جاؤ، تم پر کوئی الزام نہیں لگایا جا رہا۔
اور نہ ہی لگانے دوں گا۔ خود کی جان پر کھیل جاؤں گا، لیکن تم پر ایک حرف نہیں آنے دوں گا۔ تم عزت ہو میری۔ گاڑی کی رفتار تھوڑی کم ہوئی۔ وہ مزید بولا، اور رہی میری ذات کی بات، میری حقیقت کی بات۔ وہ ایک لمحے کو رکا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے بولا، تو بہتر یہی ہے کہ وہ چھپی رہے، کیونکہ تم حقیقت جان کر صرف اور صرف پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گی، جو میں کسی قیمت پر نہیں چاہتا۔ میں چاہتا ہوں جب تک ہم ساتھ ہیں تم پرسکون رہو۔ یہ کہہ کر وہ مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ گاڑی کے اندر صرف انجن کی ہلکی گڑ گڑاہٹ اور باہر سڑک کی سرسراہٹ سنائی دینے لگی۔ آنیا نے بھی چپ چاپ گاڑی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس کی شخصیت میں نہ جانے کیا تھا کہ وہ ایک لفظ دوبارہ نہیں بول پائی تھی، مگر اس کے ذہن میں سوالات اور شک و شبہات کا شور ابھی بھی جاری تھا، جیسے خاموشی بھی چیخ رہی ہو۔ ایک لمبی مسافت کے بعد گاڑی بڑے سے سفید ماربل کے پوسٹ میں آ کر رکی۔ گیٹ سے اندر آتے ہی سامنے وسیع لان میں خوب تراشے ہوئے پودے، بیچ میں فوارہ اور کنارے پر قطار سے لگے گلاب کے پودے تھے، جن سے خوشبو ہر سمت پھیل رہی تھی۔ شام کا وقت تھا اور لان میں لگے پیلے لیمپ پورچ تک ایک نرم روشنی ڈال رہے تھے۔ اس نے ایک نظر بنگلے کی طرف دیکھا۔ اونچی دیواروں والا چوڑے لکڑی کے دروازے کے ساتھ ایک شاندار گھر تھا۔ مبشر نے انجن بند کیا، اس کی طرف دیکھا اور دھیمی مگر صاف الفاظ میں بولا، یہ میرا گھر ہے اور یہی میری فیملی بھی ہے۔ اندر میری ماں، بابا، بھائی اور بہن سب ہیں۔ تم سے ایک ہی گزارش ہے، تم بالکل ایسے برتاؤ کرو گی جیسے ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ میں نے تمہاری مدد کی ہے، امید ہے تم بھی میری مدد کرو گی۔ وہ خاموشی سے سن رہی تھی، پھر مختصر سا سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا۔ دونوں گاڑی سے اترے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا، مبشر نے بغیر جھجک کے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاتھ کی مضبوط گرفت نے ایک لمحے کو اسے چونکا دیا تھا، مگر وہ کچھ بولی نہیں۔ دونوں مرکزی دروازے کی طرف بڑھے۔ لکڑی کا بھاری دروازہ کھلا۔ اندر ماربل کے فرش پر بچھے قالین، دیواروں پر فریم شدہ تصویریں اور ہال کے بیچ میں بڑا سا کرسٹل کا جھومر روشنی بکھیر رہا تھا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی سامنے 4 چہرے نظر آئے۔ درمیانی عمر کا سخت تاثرات والا شخص، ایک باوقار مگر سنجیدہ نظر آنے والی عورت، ایک نوجوان لڑکا اور ایک لڑکی۔ سب کی نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ مبشر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور سیدھا ان کے قریب جا کر عام لہجے میں بولا، السلام علیکم، یہ میری بیوی ہے، اسی کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا۔ کہنے کو وہ آج اپنی فیملی سے پورے 3 مہینے بعد ملاقات کر رہا تھا، مگر اس کے انداز میں ذرا برابر گرم جوشی نہیں تھی۔ چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اس کے والد سرد لہجے میں بولے، تمہیں میں نے ایک مشن کے لیے وہاں بھیجا تھا اور تم یہ چاند چڑھا کر آئے ہو۔ مبشر بنا جھجک محسوس کیے صاف لہجے میں بولا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، میں نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے اور میرے پاس نکاح نامہ موجود ہے۔ نعیم صاحب نے ناگواری سے رخ موڑا، اپنے پاس رکھو اپنا نکاح نامہ، تم نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ میں اپنے دوست سے اس کی بیٹی کے لیے بات کر چکا تھا اور تم۔ مبشر نے بیچ میں بات کاٹ دی۔ لہجے میں تلخی اور اعتماد یکساں موجود تھا۔ یہ سب آپ کا مسئلہ ہے، میرا نہیں۔ میں نے پہلے ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ میں کسی اور کی مرضی سے شادی نہیں کروں گا۔ یہ میری بیوی ہے اور امید کرتا ہوں کہ یہاں اسے میری بیوی کی حیثیت سے ہی عزت دی جائے گی۔ ہال میں پھر ایک بوجھل خاموشی چھا گئی۔ سب کے چہروں پر غصہ اور بے بسی کی ملی جلی کیفیت تھی۔ مبشر نے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے بغیر پلٹے سیدھا سیڑھیوں کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ خاموشی سے ساتھ چلتی رہی۔ اوپر جاتے ہوئے اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے سب کی نظریں اب بھی ان پر جمی ہوئی ہوں، مگر مبشر کے قدم ذرا بھی ڈگمگائے نہیں۔ دونوں اوپر پہنچے اور وہ اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ پیچھے سب دل محسوس کر رہ گئے تھے۔ کمرہ وسیع اور بھاری فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ دیواروں پر گہرے رنگ کا وال پیپر اور چھت سے لٹکتا ہوا جھاڑ فانوس ایک سنجیدہ سا تاثر دے رہا تھا۔ کھڑکی کے برابر گہرے پردے کھینچے ہوئے تھے اور کمرے کے کونے میں ایک بڑا سا بیڈ سفید چادر اور سلیقے سے رکھے ہوئے تکیوں کے ساتھ موجود تھا۔ مبشر نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اس نے اس کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا، جیسے کوئی ذمہ داری محض دروازے تک ہی تھی۔ وہ سیدھا کمرے کے اندر بنے اٹیچڈ واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہیں کھڑی اس کی پشت کو دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، یعنی یہ شادی صرف میری غلطی کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ آپ نے اپنا آپ بچانے کے لیے بھی کی ہے۔ مبشر کے قدم رک گئے۔ وہ پلٹا اور اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھتے ہوئے بولا، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، بہتر ہوگا تم اپنے آپ سے ہی مطلب رکھو۔ وہ ہلکا سا تلخ مسکرائی، لیکن اگر یہ صرف میری وجہ سے نہیں ہوا
تو میں خود کو اب ذلیل محسوس نہیں کروں گی۔ میں مسلسل سوچ رہی تھی کہ میری وجہ سے آپ کی زندگی برباد ہو گئی، لیکن اب لگتا ہے کہ اس میں آپ کی مرضی بھی شامل تھی۔ مبشر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ دھیمے مگر دباؤ بھرے لہجے میں بولا، بہتر ہوگا یہاں رہنا ہے تو میرے ساتھ سمجھوتا کر کے رہو، بلا وجہ کے تانے دینا بند کرو۔ وہ خاموش نہ رہی، ایک قدم آگے آ کر بولی، تو پھر آپ اس لڑکی سے شادی کیوں نہیں کر لیتے جس کے آپ کے بابا نے آپ کی بات طے کی تھی؟ آپ کی فیملی اتنی اچھی ہے، آپ خود اتنے امیر ہیں، اور وہ لڑکی بھی یقیناً اچھی ہوگی۔ مبشر کی نظریں لمحہ بھر کو سخت ہو گئیں۔ وہ آہستگی مگر واضح لہجے میں بولا، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم خاموش رہو، اور جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، ورنہ میں تمہارے گھر والوں کے پاس واپس بھیج دوں گا، جو تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے، سمجھ آئی؟ یہ کہتے ہی وہ مڑ کر واش روم میں چلا گیا۔ پیچھے وہ ساکت کھڑی رہی، دل میں غصے اور بے بسی کا ملا جلا احساس تھا۔ اس نے آہستہ سے منہ بنایا، پھر کمرے کے اطراف نظر دوڑائی۔ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی تھی، جیسے یہاں کسی کی ذاتی زندگی کی جھلک بھی نہیں۔ بھاری پردے بند، کھڑکیاں اور دیوار پر لگی گھڑی کی مسلسل ٹک ٹک، یہ سب کمرے میں عجیب سا دباؤ پیدا کر رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی، بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی اور اپنی نظریں فرش پر گاڑ دیں۔ مبشر کی آواز، اس کا لہجہ اور اس کی دھمکی سب اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ باہر سے ہال میں موجود ہلکی سی سرگوشیوں اور برتنوں کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن کمرے کے اندر خاموشی اتنی گہری تھی کہ دل پر بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، کمرے میں رات کی خاموشی گہری ہو چکی تھی۔ باہر کھڑکی کے پردے سے ہلکی سی چاندنی اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کا ماحول مدھم اور بوجھل تھا۔ وہ بستر کے کونے پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے کی ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ وہ اندر آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر وہ فوراً سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن تھی، جیسے وہ پہلے سے اندازہ لگا رہی ہو کہ اگلی بات کیا ہونے والی ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہا، پھر سنجیدہ لہجے میں بولا، دیکھو مجھے بستر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، تو بہتر ہے تم صوفے پر سو جاؤ۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھا بیڈ کی طرف بڑھا اور پرسکون انداز میں لیٹ گیا۔ وہ چند لمحے ہچکچاتی رہی، پھر آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے صوفے کی طرف چلی گئی۔ صوفے کے کنارے پر بیٹھتے ہی کمرے کی لائٹس مدھم سی چپک کر بند ہو گئیں۔ اندھیرا پھیلتے ہی اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ایک ہلکی سی چیخ اس کے لبوں سے نکلی اور وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ پلیز لائٹ جلاؤ، مجھے اندھیرے میں ڈر لگتا ہے۔ اس کی آواز میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ وہ بستر پر کروٹ بدلے بغیر بولا، مجھے لائٹ میں نیند نہیں آتی، اور بہت دن بعد اپنے گھر آیا ہوں، مجھے سکون سے سونے دو۔ وہ صوفے کے پاس کھڑی رہی، دونوں ہاتھ آپس میں جھکڑے ہوئے، جیسے خود کو سنبھال رہی ہو۔ میں یہاں اکیلی صوفے پر نہیں سو سکتی، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ وہ گہری سانس لے کر بولا، اتنا ڈر لگ رہا ہے تو آ جاؤ یہاں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، البتہ تمہیں ضرور ہوگا۔ اس کے الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، بس ایک سیدھا سادہ جملہ تھا۔ وہ لمحہ بھر خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، مجھے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم شوہر ہو، میں تمہارے ساتھ لیٹ سکتی ہوں۔ اس کے لہجے میں جھجک تھی، مگر الفاظ میں ایک فیصلہ سا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے قریب آئی۔ کمرے میں اندھیرے کے باعث اس نے دونوں ہاتھ آگے بڑھا کر راستہ ٹٹولا، بیڈ کا کونا محسوس کیا اور پھر آہستہ سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چند لمحے بعد وہ کھسک کر بستر پر لیٹ گئی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں، برابر میں ایک مرد سو رہا تھا۔ یہ احساس ہی اسے عجیب کیفیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ وہ بس آنکھیں بند کیے لیٹی رہی، کب نیند کی وادیوں میں گئی اسے کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ آدھی رات کے وقت اسے اپنے پیٹ پر کسی کا سسراتا ہوا ہاتھ محسوس ہوا، آنکھیں فوراً کھل گئی تھیں۔ اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر اس نے دیکھا تو مبشر خان اس کے قریب ہی لیٹا ہوا تھا اور ہاتھ اچھی طرح اس کے پیٹ پر لپیٹ رکھا تھا۔ وہ خوف سے سمٹ گئی تھی۔ ابھی وہ آگے ہوتی جب اچانک اس نے دباؤ دے کر اسے اپنی قریب تر کر لیا۔ اس کی پشت سیدھا اس کے سینے سے لگی تھی۔ جب وہ دھیرے سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، خاموشی سے لیٹی رہو، بیوی ہو تم میری، بیوی کی حیثیت سے برابر میں لیٹی ہو، آواز نہ آئے۔ یہ کہتے ہی وہ دھیرے دھیرے اس کی گردن پر اپنا لمس بکھیرنے لگا، جبکہ وہ اس کی قربت میں پگھلنا شروع ہو گئی تھی۔ اس نے تھوڑا ہٹنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ دھیرے دھیرے اس پر سایہ فگن ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اسے تھوڑی گھبراہٹ ہوئی تھی، یہ سب اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اتنی جلدی ان سب چیزوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، مگر اس کے بڑھتے قدم بھی وہ روک نہیں پا رہی تھی۔ شاید اس کی قربت کا احساس تھا یا پھر اس کی موجودگی
وہ آنکھیں بند کر کے اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی، اور وہ اب اپنی پوری منمانی سے اس پر جھکا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ کب وہ دھیرے دھیرے اپنی حدیں پار کرتا گیا اسے کچھ پتہ نہیں چلا، اور وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ بہکتی چلی گئی۔ پوری رات وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس رہے تھے۔ ان کے ملن پر کھڑکی سے جھانکتا ہوا چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ پہلی کرن نکلتے ہی مبشر خان گھر سے چلا گیا تھا، اور اب دوپہر ہونے کو آئی تھی۔ وہ لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ دوپہر کا سکوت کمرے کے ہر کونے میں ٹھہرا ہوا تھا، اور وہ بستر کے کنارے پر گم سم بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں قالین پر جمی تھیں، مگر ذہن کل رات کے منظر میں اٹکا ہوا تھا۔ دل کی دھڑکن اب بھی تیز تھی، جیسے ابھی ابھی سب کچھ ہوا ہو۔ رات اچانک سے نکاح، پھر ایک ایسا قرب جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ سب ایک ہی پل میں جیسے اس کی زندگی کو بدل گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان سب باتوں کو کیسے قبول کرے۔ دل میں عجیب سا خوف بیٹھا تھا، اور اس خوف کو بڑھانے والی ایک اور بات یہ تھی کہ وہ شخص مبشر دراصل کون ہے۔ ایک عام سا ڈرائیور نظر آنے والا شخص، لیکن بڑے گھر کا مالک، قیمتی گاڑی کا مالک، اور ایسے فوجی جوان جو اسے دیکھ کر سیلیوٹ کرتے ہیں۔ یہ سب اس کے لیے کسی موما سے کم نہیں تھا۔ وہ انہی الجھی سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی جب کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا۔ مبشر اندر داخل ہوا۔ سفید شلوار قمیض میں بالکل سلیقے سے تیار، اس کا قد و قامت اور انداز اسے مزید جاذب نظر بنا رہا تھا۔ ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنے وہ سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ نرم مگر پر اعتماد لہجے میں بولا، بتاؤ دوپہر میں کیا کھاؤ گی؟ میں بول کر بنوا دیتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتی رہی، دل میں جیسے سوالوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، اور پلیز میری بات کو اب سیدھے طریقے سے سن لیں، خدا کے لیے۔ مبشر نے ایک لمحے کو اس پر نظریں ڈالیں، پھر مختصر سا جواب دیا، ہاں کہو۔ اسے معلوم تھا اب کمرے میں جانا مطلب باتوں کا جواب دینا، اسی لیے وہ صبح صبح ہی گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ لیکن کب تک باہر رہتا، آنا تو تھا ہی۔ اس نے ہونٹ بھینچے، جیسے الفاظ سوچ ہی رہی ہو، پھر آخر کار بولی، کل رات جو تم نے کیا وہ… لیکن مبشر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ انجانے میں نہیں تھا۔ میں نے اپنے ہوش و حواس میں تم سے رشتہ قائم کیا ہے۔ تم میری بیوی ہو، اور میرا حق ہے کہ میں تمہارے قریب آ کر اپنی خواہشات پوری کروں۔ میں کوئی گناہ نہیں چاہتا تھا، اسی لیے تمہارے پاس آیا تھا۔ وہ چونک سی گئی، مگر فوراً بولی، لیکن مجھے آپ کی زندگی کا ایک بھی سچ معلوم نہیں، اور آپ نے میری زندگی کا کوئی سچ جاننے کی کوشش نہیں کی۔ یہ سب… وہ اپنی بات مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ مبشر نے اسے پھر روکا۔ مجھے سب پتہ ہے، تم ایک یاور نامی فیس بک کے لڑکے کو پسند کرتی تھی، جس سے تمہاری خاصی وابستگی تھی۔ تم دونوں ایک دوسرے کو تصویریں بھیجتے تھے۔ اس نے ان تصاویر کو ایڈٹ کر کے تمہارے خاندان والوں کو دکھا دیا، کیونکہ تم اس کی ملاقات کی ضد ماننے سے انکار کر رہی تھی۔ یہ ایک دھمکی تھی تمہارے لیے، اور اس نے وہ کر دکھایا۔ مجھے ہر ایک بات تمہارے بارے میں معلوم ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں حیرت اور خوف دونوں اتر آئے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ یہ سب تو اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے گہری خاموشی چھا گئی۔ مبشر نے نظریں جھکائیں، پھر سنجیدگی سے بولا، میں ایک فوجی ہوں، اور ایک سیکرٹ ایجنٹ بھی۔ میں آسانی سے کسی بھی شخص کی معلومات نکال سکتا ہوں۔ میں تمہارے گھر ایک مشن کے لیے آیا تھا۔ اس علاقے پر ایک حساس نوعیت کا آپریشن چل رہا تھا، جس کی رپورٹ مجھے ہیڈ کوارٹر میں جمع کرانی تھی۔ مجھے وہاں رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ چاہیے تھی، اور میں نے تمہارے گھر کا انتخاب کیا۔ وہ تھوڑا رکا، پھر دھیمے مگر پختہ لہجے میں بولا، اس سے پہلے میں نے تم سب کے موبائل ہیک کیے، تم سب کی زندگیاں جانی، اور پھر تمہارے قریب آیا۔ مجھے معاف کرنا، لیکن یہ سب حقیقت ہے۔ یہ کہہ کر وہ بغیر اس کا رد عمل دیکھے سیدھا دروازے کی طرف بڑھا اور کمرے سے نکل گیا تھا۔ وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اس کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا۔ دھوپ اب بھی پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھی، مگر اس کے اندر ایک سرد تاریکی پھیل چکی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ایک ایسے کھیل کا حصہ بن گئی ہے جس کے سارے پتے دوسرے کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ خود محض خاموش کھلاڑی ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد کمرے کی فضا بھاری سی تھی۔ مدھم روشنی چھت پر لٹکتے بلب سے کونے کونے میں بکھر رہی تھی۔ وہ صوفے کے ایک کونے پر سمٹی بیٹھی تھی، گود میں ہاتھ جھکڑے، آنکھوں سے بہتے آنسو گالوں پر نم لکیریں بنا رہے تھے۔ چند لمحے پہلے ہی وہ نیچے گئی تھی۔ امید تھی کہ شاید گھر والے کچھ نرم رویہ اختیار کریں گے، مگر مبشر کی ماں کے سخت جملے اور ذلت امیز لہجے نے
اس کی ساری ہمت توڑ دی تھی۔ قدم جیسے خود بخود اوپر کے کمرے میں آ گئے اور وہ آ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا اور مبشر اندر آیا۔ اس کی نظریں سیدھا اس کے چہرے پر گئیں۔ آنکھوں میں سرخی، چہرے پر بے بسی اور ہونٹوں پر خاموشی کا تالا دیکھ کر وہ ایک لمحہ رکا، پھر گہری سانس لیتے ہوئے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ چند لمحے بعد وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، کس نے کہا تھا تمہیں کہ کمرے سے باہر جاؤ؟ اس کی آواز بھاری مگر قابو میں تھی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ یہ لوگ تمہیں قبول نہیں کریں گے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ لیکن کیوں نہیں کریں گے قبول؟ میں نے ان کا کیا بگاڑا ہے؟ میں نے تو کوشش بھی کی کہ سب سے اچھے طریقے سے پیش آؤں، پھر آپ کی امی اور گھر والے مجھ سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ مبشر نے چند لمحے خاموش رہ کر اس کی طرف دیکھا، جیسے سوچ رہا ہو کہ سچ بتانا کتنا ٹھیک ہوگا۔ پھر آہستہ آواز میں بولا، اصل میں یہ جو خاتون ہیں جنہوں نے تمہیں ڈانٹا، یہ میری سوتیلی ماں ہیں، میرے بابا میرے سگے ہیں، لیکن وہ صرف اپنی بیوی کی بات سنتے ہیں۔ ان کے لیے ان کی رائے ہی سب کچھ ہے۔ وہ چونکی مگر کچھ بولی نہیں۔ مبشر نے سلسلہ جاری رکھا، وہ خاتون چاہتی تھی کہ میری شادی ان کی بھانجی سے ہو، رشتہ طے کرنے کی تیاری بھی کر رکھی تھی، لیکن میں نے صاف منع کر دیا تھا۔ میں اپنے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور جب تمہارے بابا نے میرا رشتہ تم سے کرنے کی بات کی، میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی۔ وہ حیرانگی سے اسے دیکھتی رہی، آنکھوں میں سوال تھے۔ مبشر کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، کیونکہ میں تمہیں پسند بھی کرنے لگا تھا۔ تم میں وہ چیزیں ہیں جو عام لڑکیوں میں نہیں ہوتی۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی تو اب تک ہار مان کر خود کو ختم کر لیتی، لیکن تم باہمت ہو، مضبوط ہو، اور یہی چیز مجھے پسند آئی ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن جیسے لمحہ بھر کو رک گئی۔ مبشر کی آنکھوں میں اخلاص تھا اور لہجے میں وہ نرمی جو کم ہی محسوس ہوئی تھی۔ وہ مزید بولا، تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں ہر حال میں، اور چاہے جتنی بھی مشکلات آئیں تمہیں ان سب کا سامنا اکیلے نہیں کرنا۔ اس کے آنسو اب بہہ تو رہے تھے مگر چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بھی آ گئی تھی۔ کمرے کی فضا میں پہلے جیسے گھٹن نہیں رہی، جیسے کسی نے تھوڑا سا سکون بھر دیا ہو۔ اور ایک بات اور ہے، وہ بے اختیار بولی۔ اور کیا بات ہے؟ چند لمحے وہ خاموش رہا تھا اور پھر اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تمہارے گھر والوں کو تمہاری سچائی معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے یاور کو ڈھونڈ نکالا ہے، اس نے خود آ کر سب کچھ ان کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ وہ نازیبا تصویریں بھی دکھا دیں جو کسی اور لڑکی کی تھیں، بس تمہارا چہرہ وہاں ایڈٹ کیا گیا تھا۔ ایک ایک بات ان کو بتائی گئی ہے اور وہ سب بے حد شرمندہ ہیں۔ اس کی آنکھوں میں سکون لانے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آہستہ سے بولا، وہ سب تم سے ملنا چاہتے ہیں، تم سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، سوچا پہلے تم سے پوچھ لوں۔ وہ سر جھکائے ہاتھ مٹی میں بھینچے بیٹھی رہی، پھر دھیمی لرزتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ جب میں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، رو رہی تھی، تب کسی نے میری بات نہیں سنی۔ اب کیوں؟ اب میں کیوں جاؤں کسی کے پاس؟ اس کے ہونٹ کپ کپانے لگے اور آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ بس ایک لمحے میں اس کے سارے زخم اپنے سینے میں سمیٹ لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ کچھ زخم صرف وقت کے مرہم سے ہی بھرتے ہیں۔ چند لمحے بعد وہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، اور آپ واقعی مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سچ سچ بتائیے۔ آنکھوں میں سوال سے زیادہ خوف اور امید کا ملا جلا رنگ تھا۔ وہ ذرا سا مسکرایا، لیکن آنکھوں میں گہری سنجیدگی اتر آئی۔ اس نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، تم جانتی ہو اگر کوئی چیز مجھے پسند نہ ہو تو میں اسے اس کمرے میں بھی برداشت نہیں کرتا، اور تم تو میری زندگی میں شامل ہو۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا یا محبت نہیں کرتا؟ وہ سر جھکا کر بولی، میں تو بہت بری ہوں، لڑکوں سے تعلق میں تھی، اپنی تصویریں بھیجتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اس کی طرف جھک کر بولا، ماضی ہر کسی کا ہوتا ہے، اگر ہم ماضی میں ہی اٹک جائیں تو زندگی کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ مجھے تمہارے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تمہارے حال اور تمہارے مستقبل سے جڑا ہوں۔ سوال یہ ہے، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ میں نے تو تمہیں دل سے قبول کر لیا ہے، لیکن تمہاری رضامندی بھی ضروری ہے۔ وہ ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے ہر لفظ کو تول رہی ہو۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب تھوڑے تھم گئے تھے، لیکن چمک میں ایک نیا رنگ آ چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ رو پڑی، اس کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہاں، میں آپ کو قبول کرتی ہوں، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ اس نے مسکرا کر ایک سکون بھری سانس کے ساتھ اسے اپنے قریب تر کر لیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وعدہ کر رہا ہو کہ اب کوئی دکھ، کوئی الزام، کوئی ماضی ان دونوں کے بیچ نہیں آ سکے گا۔ کھڑکی کے پار سورج ڈوب چکا تھا، لیکن کمرے کے اندر ایک نیا اجالا پھیل رہا تھا۔ وہ اجالا
جو دل کے اندر سے سارے خوف نکال دیتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے سارے خوف، زخم اور تنہائیاں کسی اور کی محبت میں پگھلا دیتا ہے، اور اس لمحے دونوں جان گئے تھے کہ یہ اختتام نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔